السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ شکر ہے اللہ کا۔ ابھی ایک جہاز اوپر سے گزرا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی۔ البتہ چڑیاں میری پیچھے آئی ہوئی ہیں، پانی پی رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں اپنا کھانا اور اپنا ناشتہ۔ میں نے بھی ناشتہ کرنا ہے، واک سے آئی ہوں۔ ہلکی سی گرمی لگ رہی ہے لیکن موسم اچھا ہے، اور میں کلیاں بھی لائی ہوں۔ یہ دیکھیے، آپ کو دکھاؤں کتنی پیاری کلیاں ہیں، یہ دیکھیں۔ ابھی میں نے دوپٹے سے نکالی ہیں، یہ دیکھیے۔ اور اس کے اندر سے نا میں یہ پھول بھی لائی ہوں تھوڑے سے آج توڑ کے، بڑے خوبصورت مجھے لگے تو میں نے کہا آپ کو دکھانے کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان، کلرز کمبینیشنز کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ پھول بھی کلر کمبینیشنز ہیں، ہمارے لیے کتنے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں نا، دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے۔ اور ایسی خوشبو ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ تک بھی پہنچ رہی ہوگی پہنچ رہی ہے سچ مچ پہنچے گی۔ آپ آنکھیں بند کریں اور ایک لمبا سانس لیں، آپ کو بھی کلیوں کی خوشبو پہنچنے والی ہے۔ پہنچ گئی؟ دیکھا؟ تو ایسی خوشبودار بنے نا، ایسی خوشبوئیں پھیلائیں جیسے یہ پھول پھیلاتے ہیں، اور یہ میرے پورے کمرے کو پورا دن بہکاتی رہیں گی۔ تو واک پہ جانا ضروری ہے نا، پہلے تو واک پہ جائیں گے تو کلیاں آئیں گی، واک پہ نہیں جائیں گے تو کلیاں نہیں آئیں گی۔ تو کلیاں تو زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ کلیاں، پھول، خوشبو، رنگ، یہ نہیں ہوں گے تو پھر تو زندگی بالکل بیکار۔ لیکن اس کے لیے واک چاہیے واک کے بغیر تو زندگی بالکل ہی بیکار۔ تو واک کیجئے اور پیارے پیارے پھول لائیے اور اپنے پاس رکھیے، اور خوشبو پھیلائیں اس سے، باتوں سے بھی خوشبو پھیلائیں، اپنے پھولوں سے بھی خوشبو پھیلائیں، گھر میں بھی لگائیں خوب سارے، اور کلرفل چیز لگائیں، کلرفل چیز پہنیں پنکھے بھی کلرفل جھلے۔ دیکھیں پیچھے میرا گھر بھی چھوٹا سا جو لگایا ہوا کلرفل ہے۔ اچھے کلر سے زندگی بھی حسین ہوتی ہے۔ میں نے کچھ ڈل کلرز پہننے شروع کر دیے تھے، پھر مجھے احساس دلایا گیا کہ نہیں بھائی بہت ڈل ہو گئی ہیں آپ، بہت وائٹ کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں۔ شلواریں بھی مجھے وائٹ پسند ہے۔ تو میں آج صبح اٹھی نا، میں نے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی، میں نے پہلے بھی کی تھی لیکن آپ لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کا۔ دیکھیے یہ جو نیٹ ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسی ایسی ریکمنڈیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ عجیب ہی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے اب دانت میں میرے مسئلہ تھا کوئی تھوڑا سا، تو میں نے اپنے بھانجے سے ذکر کیا، وہ ڈینٹسٹ ہے، کہ مجھے نا یہ کام کروانا ہے، یہ مسئلہ ہے مجھے۔ تو اس نے مجھے کچھ تھوڑی سی بات کی، میں نے بس یہ اتنی سی بات کی، نہ میں کسی ڈینٹسٹ کے پاس گئی نہ میں کچھ۔ تو مجھے صبح صبح جناب ریکمنڈیشن آنی شروع ہو گئی کہ آپ نے جناب دانت ٹھیک کروانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، اور یہ ڈاکٹر اویلیبل ہیں، اور یہ دیکھیے طریقے دکھانے شروع ہو گئے مجھے سارے، لو جی کر لو۔ پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ اسی طرح میں صبح اٹھی ہوں تو ایک دن مجھے لیس لگانے کا طریقہ سکھانا شروع ہو گئے۔ لیس میں نے سوچا تھا کہ میں درزی کے پاس جاؤں گی، تو میں درزی کے پاس گئی ہوں اور میں لیس والے کے پاس گئی ہوں اور میں نے لیس لی ہے۔ تو جناب اگلے دن مجھے نا لیس لگانے کے طریقے اور لیس کیسے لگتی ہے اور کیسے حسین لگے گی، اور نیٹ لگانے کے طریقے وہ آنے شروع ہو گئے۔ ابھی میں نے کل پرسوں وہ بنائی تھی نا، آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ریسیپیز اپنی، تو میں نے کہا تھا کہ میں آلو ڈال لیتی ہوں، مجھے آلو بہت پسند ہے، اور میں آلو ڈال لیتی ہوں اس کے اندر، ہنڈیا کے اندر، چکن کے اندر بھی ڈال لیتی ہوں۔ آلو کے کٹلس بنائے تھے اور دہی میں بھی آلو ڈالا تھا ہے نا، اچھے لگتے ہیں مجھے آلو۔ اور تو وہ مجھے آج میں صبح اٹھی ہوں تو آلو کی افادیت اور آلو کے فوائد اور آلو کی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ Isn't it strange? Really? But not strange. یہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے ہم کدھر ہیں، سب پتہ ہے۔ ہم فون پھینک بھی دیں گے تو they know where we are. So dangerous situation nowadays. ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ سارا وقت جڑے رہتے ہیں اسی کے ساتھ، فون کے ساتھ، یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کتنا خطرناک ہے۔ میں نے ایک نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، اس میں یہی بتا رہے تھے کہ وہ ایسا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان سے چھپ ہی نہیں سکتے۔ میں ذہن میں بھی کوئی چیز سوچ لیتی ہوں تو وہ بھی آ جاتی ہے، میں تو اس پہ بڑی حیران ہوں۔ ابھی میں نے کسی سے کوئی چیز شیئر کی بھی نہیں ہوتی اور آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ بات ہے کہ پھر اس کی ریکمنڈیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اچھی چیز دیکھنی چاہیے، ہے نا۔
اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر ہم جو اچھی چیز دیکھیں گے تو ہمیں وہ بار بار ریکمینڈ کی جائے گی. تو سیمی کو دیکھیے سیمی کی باتیں دیکھیے, دل کی باتیں کرتی ہے آپ کے ساتھ, تو آپ کو اور بھی اچھی اچھی باتیں نظر آئیں گی, اور سیمی کی ریکمنڈیشنز آئیں گی. تھینک یو یوٹیوب پہ اور مجھے میرے پیج کو جوائن کرنے کا اور فالو کرنے کا بہت شکریہ. آج میں تحفے بھی بھیج رہی ہوں, جنہوں نے تحفے پائے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مل جائیں گے. تو ناراض نہیں ہونا اس میں, جن کو نہیں ملے تو وہ ناراض ہو جائیں. نہیں جی نہیں, ایسے نہیں کرنا. پیاری پیاری شکلیں بنا کے مجھے بھیجیں. کچھ شرائط ہوتی ہیں ہر چیز کی, دنیا میں بھی رہنے کی اور کسی چیز کو ون کرنے کی. تو اس پہ جو پورا اتر گیا, ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, ہے نا. تو بس یہ بات میں نے کرنی تھی. اور اچھی چیز دیکھیں. بچے بھی اگر کوئی بری چیز دیکھیں گے آگے اور بری ریکمنڈیشن آ جائے گی. یہ نیٹ تو آپ کو پھنسا لیتا ہے نا. بری چیز دیکھیں گے تو بری ریکمنڈیشن آنی شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہے, کوئی بڑا دیکھ رہا ہے, اسی جیسی چیزیں آپ کو ریکمینڈ ہوتی جائیں گی. اینڈ دس از ریئلی ڈینجرس تھنگ. اچھی چیز دیکھیں. ابھی دیکھیں چڑیاں آ رہی ہیں اور یہ کھا رہی ہیں اپنے جو بھی کھانا ہے, انہوں نے نیچے سے کیڑے نکال کے, اور پانی بھی پی رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ بھی کچھ کریں. دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں ضرور. اور جو بھی آپ کا دل ہے, ہر ایک کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے. میں بول لیتی ہوں, اب ہر کوئی بول نہیں سکتا. آپ کے اندر کوئی اور خصوصیت ہوگی. آپ اچھا کھانا پکا سکتے ہوں گے, اچھی سٹیچنگ کر سکتے ہوں گے, آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہوں گے, آپ بہت اچھے ڈرائیور ہوں گے. تو اب اگر بہت اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں, آپ انسٹرکٹر بن سکتے ہیں. میں نے سوچا تھا اس بارے میں, لیکن بڑا مشکل ہے, دل جگرے کا کام ہے. میں نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے, اور میں نے 1-2 فرینڈس کو بھی سکھائی ہے. ان کو سکھائی ہے میں نے, اور میں ان کو پش کرتی تھی. کہتی تھی نہیں ہم جاتے ہیں سڑک پہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. میں نے کہا کوئی نہیں پھولتے ہاتھ پاؤں, چلو آؤ میں ساتھ چلتی ہوں. میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا. فرحت یاد ہے, بچوں کو لینے جانا تھا اسکول, میں نے کہا آؤ ہم چلتے ہیں, چلو تم چلاؤ گاڑی, قریبی تھی, آتی تھی, اس نے چھوڑ دی تھی. تو پھر میں نے اس کو پش کیا. کئی دفعہ لوگوں کو پش کرنا پڑتا ہے, اور ابھی بھی میں اسے پوچھتی ہوں کہ تم نے گاڑی چلانی چھوڑی تو نہیں, کہ ڈرائیور ہے. میں کہا ڈرائیور ہے بھی تو تم نے خود گاڑی چلانی ہے. پریکٹس ہوتی ہے یہ چیز, پریکٹس کے بغیر پھر کام خراب ہو جاتا ہے نا. اگر آپ پریکٹس چھوڑ دیں گے تو پھر ویسے نہیں رہتی وہ چیز. تو ہر چیز میں پریکٹس کرتے رہیں. اور ڈرائیونگ سیکھنا بہت ضروری ہے, اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیں. میری خالہ ڈاکٹر تھی اتنی اچھی آرمی میں, اور میں انہیں ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو آپ خالو کو کہتی ہیں, خالو کا انتظار کرو, خالو نہیں ہے ابھی. بھئی کیوں آپ سیکھیں, وہ دن آج کا دن, انہوں نے تو نہ سیکھا. اب ان کی بہو ہے تو کل کوئی بات ہوئی کہ اس کو نہیں آتی, میں نے کہا اس کو بھی سکھائیں نا. یہ تو بہت ضروری چیز ہے, بچیوں کو سیکھنے کی چیز ہے. یہ کوئی عیاشی والی چیز نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. اگر آپ کی بیوی کو, آپ کی بچی کو آتی ہے, آپ کے کام آئیں گی, آپ کے کام بٹائیں گی. بلکہ ہم خواتین تو بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور ایک ساتھ کرتے ہیں. میں نے بھی ساری عمر یہی کیا ہے. جب ضرورت پڑی بچوں کو لے جانا, بچوں کو لانا, میں نے خود کیا ہے. اب میں نے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی سیکھ لی تھی, ابو نے سکھائی تھی, اور وہ پش کرتے تھے, وہ ڈراتے نہیں تھے. ایک آدھ دفعہ لگی بھی, ٹکریں بھی ہوئیں. تو ٹکروں کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں, ہر جگہ ٹکریں ہیں. تو اب ہم ٹکروں کے ڈر سے کیا گاڑی چلانا یا کوئی بھی چیز چلانا چھوڑ دیں؟ ٹکریں زندگی کا حصہ ہیں. کھانا ایک دن اچھا نہیں بنے گا, اگلے دن اچھا بن جائے گا, کوشش کریں گے تو. گھر چلانا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, آ جائے گا. زندگی سب سکھا دیتی ہے, سچ مچ سب کچھ سکھا دیتی ہے. تو بس یہ بات ہے کہ سیکھیں, ہر چیز سیکھیں, اور دوسروں کو سکھائیں, دوسروں کو پش بھی کریں. آپ کو اگر کوئی چیز آتی ہے نا, تو یہ نہیں کہ یہ میری ریسیپی ہے, یہ میں نے کسی کو بتانی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, نہیں بتاتے دوسروں کو. تو اگر آپ اچھا کھانا بنا سکتے ہیں تو اچھا کھانا بنائیے. جو بھی کام اچھا کر سکتے ہیں, اور دوسروں سے حسد نہیں کریں. آپ خود سوچیں کہ آپ میں کیا چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو شیر ہے, یہ جا کے سمندر میں جا کے تو شکار نہیں کرتا, اور شارک جو ہے تو وہ جنگل میں تو آ کے شکار نہیں کرتی. اپنی اپنی جگہ ہیں ان کی, اور اپنی اپنی جگہ پہ وہ
بادشاہ ہے اپنی جگہ کی، کہنا چاہیے، ہے نا؟ تو ہر ایک کا اپنی جگہ ہے، اپنی افادیت ہے. اب دیکھو نا، پھولوں کی اور گلاب کی الگ افادیت ہے اور ٹماٹر کی الگ افادیت ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ٹماٹر اچھا ہے تو گلاب اچھا نہیں ہے، یا گلاب اچھا ہے ٹماٹر اچھا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹماٹر کے بغیر تو ہنڈیاں نہیں بنتی. ٹماٹر مہنگے ہو جائیں تو کتنی مشکل پڑ جاتی ہے. ابھی آ رہی ہے نا بڑی عید، خوب مہنگے ہونے ہیں ٹماٹر، ماشاء اللہ ہماری قوم نے خوب مہنگے کر دینے ہیں. ابھی سے لے لیں، فریز کر لیں. میں تو فریز کر لیتی ہوں، اور بس صبح دو نکالے، چھلکا اتارا، اس کو کاٹا اور استعمال کر لیا. اب ہر چیز فریز نہیں ہو سکتی. زندگی نے بھی فریز ہو جانا ہے ایک دن، بس ختم ہو جانی ہے زندگی بھی ایک دن. تو زندگی کی ختم ہونے سے پہلے پہلے جو کرنا ہے کر لیں، اپنے کام کریں، اپنی زندگی کو مہکائیں، خوشبوؤں سے مہکائیں، کاموں سے مہکائیں، ایسے ہی نہ بیٹھے رہیں. بالکل. اور اچھی اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی اچھی ریکمنڈیشنز آئیں گی، ہے نا؟ یہ میں نے لکھ لیا تھا، کہیں مجھے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو میں آپ کو بتایا تھا نا، میں لکھ لیتی ہوں. تو یہ میرے بہت پیارے ابو کے دوست ہیں، وہ مجھے ضرور بھیجتے ہیں. انکل نیاز، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ اپنی اسٹرینتھ تلاش کریں. ریممبر دیٹ بروکن کریون اسٹل کلر. جہاز آ گیا. تو بروکن کریونز، بروکن رنگ، بروکن پینسلیں بھی کلر کر سکتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو اٹھیے، ہمت پکڑیے. آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ابھی بھی. بس سستی نہیں کرنی. اٹھیں، سب سے پہلے تو واک کریں. نہیں کرتا دل کرتا ہے چرپائی پہ پڑے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو اور ناشتہ کر لو مزیدار سا، انڈا پراٹھا کھاؤ. تو وہ انڈا پراٹھا کہاں جائے گا؟ انڈا پراٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، یا آلو والا پراٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے، یا مولی والا، تو اس کے لیے آپ کو واک کرنی ہے. واک کے بغیر نہیں کھانا، نہیں تو وہ تو پڑا رہے گا، آپ کو نقصان دے گا. آلو کی افادیت بڑی ہے. مجھے ریکمنڈیشنز آ رہی تھی، آلو کی بڑی افادیت ہے. آلو موٹا کرتا ہے، آف کورس موٹا کرتا ہے. آلو کو سکن پہ لگا لیں تو سکن صاف ہو جاتی ہے، بڑی شاندار ہو جاتی ہے. آلو کو گلیسرین میں ملا لیں، مالش کریں تو آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے. تو بس جس چیز کا فائدہ ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن واقعی یہ ریکمنڈیشنز پہ زیادہ نہ جائیں، اور اس کے اوپر نہ جائیں کہ یہ چیز آپ کو صحیح کر دے گی اور یہ سکن ٹھیک کر دے گی، کئی دفعہ خراب بھی کر دیتی ہے. تو اپنی سوچ کو استعمال ضرور کریں. دوسروں کی سوچ پہ زیادہ نہیں جانا چاہیے، لیکن میری سوچ پہ تو جائیں نا، میں تو آپ کو اچھی باتیں بتاتی ہوں، ہے نا؟ بڑا اچھا لگتا ہے جب میں روز صبح اٹھ کے دیکھتی ہوں، اور یوٹیوب پہ بھی اور میرے پیج پہ بھی ماشاءاللہ اور لوگ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بس خوش رہیں اور کلر بکھیریں اور ہر چیز کلرفل لائیں. یہ دیکھیں پنکھا بھی کلرفل ہے تو اچھا لگ رہا ہے نا؟ اب اگر یہ سفید ہوتا تو کیسا لگتا؟ وہ بھی اچھا ہی لگتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلرز ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، تو ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. کسی نے پنکھا بنایا کہ نہیں؟ تو کوشش تو کریں نا. ملتے نہیں ہیں ویسے زیادہ پنکھے، اب مجھے کہیں نظر نہیں دوبارہ آئے تو ضرور دکھاؤں گی، بلکہ لے کے آؤں گی. ٹھیک ہے؟ چلیے، خوش رہیے، خوشبوئیں بکھیریے، ہوائیں بکھیریے، خوشبودار چیزیں لے کے آئیے. اور یہ دیکھیے، اسی طرح آپ دوسروں کو بھی دکھائیں، اور خوشبو لمبی سی سانس لے کے سونگیں، آپ کو اس کی خوشبو آئے گی. پہنچنے والی ہے اس کی خوشبو، دیکھیے تو پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے.